کہ جو بلوچستان کے اندر بلوچستان سب سے پہلا وہ صوبہ تھا جس نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ 2005 میں جو ہے وہ پاس کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان کا جو RTI کا ایکٹ ہے وہ 2021 میں سب سے سارے صوبوں سے جو ہے وہ لیٹ آ کر پاس ہوا، اور اب بھی اس ایکٹ کے مطابق جو ہے 120 دن کے اندر اس کا کمیشن جو ہے وہ بننا تھا اور فعال کمیشن بنانے کی ضرورت تھی اس قانون کے مطابق، لیکن اب تک چونکہ وہ کمیشن نہیں بن سکا اور بلوچستان کے اندر جو ہے انفارمیشن کمشنر جو ہیں وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک عوام جو اپنے ٹیکس کا پیسہ دیتی ہے وہ پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے، یا کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم بن رہی ہے، یا جو بجٹ پاس ہو رہا ہے اس میں عوامی مفاد کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، عوام کسی بھی انفارمیشن کو جو کہ وہ سمجھتی ہے سرکار سے اس کو یہ جو ہے معلومات حاصل ہونی چاہیے، معلومات تک رسائی ہونی چاہیے، جس کی بھی جو ایک بنیادی حق ہے، جو آئین میں بھی پاکستان کے 19A جو ہے وہ بنیادی حق ہے ایک شہری کا معلومات تک رسائی کا، اس کو فعال کرتی ہے اور اس تک ایک عام شہری کی رسائی جو ہے وہ ممکن بناتی ہے۔ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اگر بجٹ بنتا ہے، بجٹ کے اندر میرے علاقے میں کون سی اسکیم رکھی گئی ہے، آیا اس اسکیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو میں اس چیز کی انفارمیشن جو ہے وہ سرکار سے لے سکتی ہوں اور میں اس چیز پہ بات کر سکتی ہوں کہ میرے علاقے میں یہ چیز آلریڈی موجود تھی۔ اگر میں کہتی ہوں کہ میرے علاقے میں جو ہے وہ اسپتال ہے اور اس اسپتال کے اندر بیڈ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آکسیجن مشین کی ضرورت ہے، تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ پتہ کر سکتی ہوں کہ بجٹ کے اندر جو پیسہ رکھا گیا ہے آیا وہ بیڈ کے لیے رکھا گیا ہے یا آکسیجن مشین کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ اس پہ عوام جو ہے وہ بہتری لا سکے گورننس کے اندر۔ سر اپنا نام بتائیں۔ ولی آغا میرا نام ہے۔ میں اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ اس بارے میں ایک بل پاس ہوا ہے، عوام کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری ادارے سے ان کے بجٹ کے بارے میں، ان کے دوسرے معاملات کے بارے میں معلومات لے سکتے ہو، جو بنیادی رائٹ ہے عام پاکستانی کا۔ تو عام پاکستانیوں کے لیے ایک بہترین فیصلہ حکومت نے کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے کہ وہ اپنا حق سمجھ کر کے یہ معلومات لے سکے کہ مثال ہر ادارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کتنا بجٹ آ رہا ہے، کتنا بجٹ اس کے استعمال میں ہے اور کیا کس لیے استعمال کر رہا ہے، کس چیز پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے حکومت کا اور بہت ہم اس کو سراہتے بھی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ عمل درآمد بھی کریں گے۔ جدھر بھی جائیں گے، جہاں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم کسی بھی آفیسر سے یا کسی بھی ادارے سے یہ معلومات لے سکتے ہیں۔ مختار احمد علی ہے، میں سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ کسی بھی حکومتی ادارے سے معلومات مانگ سکتے ہیں اور اس کو وہ معلومات ملیں۔ حکومتی اداروں کی زیادہ تر معلومات قابل رسائی ہونی چاہیے۔ ہاں، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے، مثال کے طور پہ کسی کی ذاتی معلومات ہیں یا ڈیفنس آف پاکستان کی معلومات ہیں یا کوئی ایسی معلومات جس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہو، تو اگر ایسی معلومات نہیں ہیں تو باقی تمام معلومات لوگوں کو ملنی چاہیے۔ تو رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہمارے ملک میں شفافیت ہو اور زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں کے لیے قابل رسائی ہوں، جن کو استعمال کر کے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں اور معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں حکومتی نظام میں شفافیت بڑھے گی اور جوابدہی کا کلچر پروموٹ پائے گا، کیونکہ اگر شہری سوال پوچھ سکتے ہیں اور حکومتی ادارے ان کو جواب دینے کے پابند ہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک تو شہریوں کو امپاورمنٹ کا احساس ہوگا، ان کو احساس ہوگا کہ وہ اس ملک کے اصل مالک ہیں، وہ اپنے ٹیکسز کی معلومات کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور حکومتی اداروں کو بھی پتہ ہوگا کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اور ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ان کو جواب دے سکیں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومتی ایفیشنسی ہے وہ بھی بڑھے گی، کرپشن کو قابو پانے میں مدد ملتی ہے، ابیوز آف اتھارٹی کم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ قانون دیکھیے امپلیمنٹ کرنا تو حکومت کا کام ہے، لیکن جب کمیشن بن جاتا ہے تو کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر کوئی شہریوں کو معلومات نہیں دیتا تو کمیشن ان کو سزا بھی دے سکے گا۔ تو بلوچستان کے قانون میں جو سزا دینے کا اختیار وہ کمیشن کو دیا گیا ہے۔ ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کمیشن بنا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے عمل درآمد میں مشکلات موجود ہیں۔